مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین، یہ ہمارا 56 نمبر درس اہم دینی اسباق کا آج کی ہماری نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک عظیم حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 7 ہلاکت والی چیزوں سے ڈرایا ہے۔ 7 ایسی ہلاکت والی چیزیں ہیں جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، جیسے کرونا وائرس ہے، پہلے بھی بہت سے وائرس آئے جس سے انسان جو ہے اس کی صحت، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے گناہ ہیں جن گناہوں سے انسان جو ہے اس کی دینی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ انسان کی دینی زندگی جو ہے اس کا دین جو ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات۔ آپ نے کیا کہا کہ 7 الموبقات جو ہیں 7 ہلاکت والی چیزیں، ان سے بچ جاؤ۔ سب سے پہلی چیز آپ نے کیا بتائی؟ سب سے پہلی جو چیز آپ نے بتائی الشرک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک۔ دوسری چیز السحر، جادو۔ تیسری قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جہاد کے میدان میں پیٹھ دکھانا۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاک دامن مومن عورتیں جو ہیں ان پر بہتان لگانا۔ یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہے۔ شرک جو ہے آپ نے اس سے جو ہے تنبیہ کی ہے، ڈرایا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی قسم کی بھی عبادت جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے صرف کرنا، یہ شرک ہے۔ اور پہلے سٹارٹ میں جو اس کتاب کے ابتدائی دروس میں تفصیل سے شرک پہ بات ہو چکی ہے کہ کتاب اللہ اور اللہ کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کتنی تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان کے اندر یا بنی لا تشرک، لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور شرک جو ہے یہ سب سے کبیرہ گناہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے بخاری مسلم میں، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگو تمہیں کیا میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو آپ نے ان میں کیا بتایا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے نبی اللہ؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کیا ہے؟ ان یسجد لغیر اللہ، کسی غیر اللہ کو سامنے سر جھکایا جائے، سجدہ کیا جائے، غیر اللہ کو پکارا جائے، جیسے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا عبد القادر جیلانی اغثنی، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، یہ سب شرک ہے۔ وَيَطْلُبُ مِنْهُ قَضَاءَ حَاجَاتِ، اس سے اپنی حاجات کو طلب کرنا اور اپنی حاجات کا سوال کرنا، اپنے جانور ذبح کرنا غیر اللہ کے نام پر،
کسی بھی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا، چاہے وہ دعا جس سے مانگی جا رہی ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے یا قبر ہے یا بت ہے یا پتھر ہے یا درخت ہے یا کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی کسی قسم کا بھی ہے، غیر اللہ سے جس سے بھی مانگے گا، دعا کرے گا، اور جس کی طاقت صرف اللہ کے لیے جو دعا ہے، اس میں یہ وہ دنیا کی جو ہم استطاعت کسی سے مالی تعاون لے لینا، کسی سے کہنا یار یہ مجھے اٹھا دو، یہ سوال نہیں، مراد وہ اے میرے اللہ بیمار کو شفا دے۔ اب اللہ کی جگہ یہاں کسی اور کو شامل کرے گا تو یہاں پہ شرک ہوگا۔ اے اللہ میری مشکل دور کر، لیکن کہے علی مشکل کشا ہے، تو یہاں پہ شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 163 ہے، کہہ دیجئے نبی بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم ملا اور میں سب سے پہلے تابع دار ہوں۔ اور شرک سے ایسے شرک میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے جو شرک پر جس کی بنیاد شرک ہو، جیسے سمجھے کہ اللہ کی بیوی ہے یا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر، کوئی اللہ جیسا نہیں، اللہ کے ہمسر نہیں، اللہ کے برابر نہیں۔ تو شرک معاشرے کے اندر جو ہے دھیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اور الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ سورہ انعام کی 82 نمبر آیت میں فرمایا تم چاہتے ہو ایسے معاشرے کو جس کے اندر امن ہو، جو ہدایت والا ہو، جہاں بندے کو اپنی جان کا خوف نہ ہو، اپنے مال کا خوف نہ ہو، امن و امان ہو، شانتی ہو۔ ایسا معاشرہ وہی ہو سکتا ہے جن کے ایمان جو ہیں وہ شرک سے پاک ہوں، شرک کے ساتھ اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو گندا نہ کریں، غلیظ نہ کریں شرک کے ساتھ۔ یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے ایمان کو بچایا، شرک سے پاک کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو امن جن کے لیے ہے اور ہدایت والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یہ ہم پہ بڑی بھاری گزری، اینا لا نظلم، کون ہے ہم میں سے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے اللہ کے اس بندے کا قول یاد نہیں، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا لقمان کا قول ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں وہی معنی ہے، وہی مراد ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے اندر جو ہے ان قومیں ڈوبی ہوئی ہیں، اللہ نبی وارث، یا علی مدد، اور یہ لکھے ہوئے ہیں عبارات افسوس کہ مسجدوں میں لکھے ہوئے ہیں، گاڑیوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر غیر اللہ ان چیزوں سے حفاظت، ایک نئی گاڑی خریدی پرانا جوتا باندھ دیا اس کے اوپر، نیا گھر بنایا الٹی ہنڈیا اوپر رکھ دی، پھر شادی ہوئی بیٹی ہے بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، آنکھ کا جو ہے سرما نکال کے لگا رہی ہے کہ اس سے تمہاری حفاظت ہوگی، نظر بد نہیں لگے گی۔ قبروں پہ چادریں اور چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، یہ سارے شرک کی علامات ہیں، یہ شرک کی مظاہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اور دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ تو ایک مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا نہیں، کسی کے سامنے جھکتا نہیں، سجدہ نہیں کرتا، اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے
اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا. گردن کٹ جائے لیکن کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے. عبادات ساری اللہ کے لیے، دعائیں مناجات ساری اللہ کے لیے. یہ ہے توحید. دوسری چیز سحر، جادو، کاہنوں کے پاس جانا. ہمارے گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں لوگ طوطے لے کے بیٹھے ہیں، ساتھ وہ پیپر رکھے ہوئے ہیں، طوطا جناب قسمت کا حال بتا رہا ہے. کچھ پامسٹ ہیں، ہاتھ دے کے بتاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. جس نے اپنا ہاتھ کسی پامسٹ کو دکھایا، کاہن کو دکھایا اور تصدیق کر دی جو وہ بتایا اس نے مستقبل کے احوال کے بارے میں، اس نے گویا کفر کیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. تو اندازہ کرے کفر ہے سحر جو ہے. جادوگر کے پاس جانا، ان سے جادو کروانا، اپنا چاہے علاج جادو کے ذریعے کروایا جائے، یہ کفر ہے. اور ساحر جو ہے، جادو جو ہے، جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے تاکہ کچھ شیاطین اس کے ساتھ مل جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. اور ایک اور مقام پہ فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. اور وہ دو ہاروت و ماروت جو اللہ نے نازل کیے فتنے کے لیے، آزمائش کے لیے، قوم کو وہ جادو سکھاتے اور لوگ ان سے وہ سیکھتے جو نقصان دہ ہے. تو کیا وہ کہتے، کسی کو بھی سکھاتے تو کہتے انما نحن فتنہ، اے لوگوں خبردار جان جاؤ بے شک ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہیں. فلا تکفر، کفر نہ کرو. یہ جادو سیکھے کفر نہ کرو، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے. تو علم غیب اللہ کے پاس ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. قرآن نے بتا دیا کہ کل کیا ہونا ہے کوئی نفس نہیں جانتا. اللہ کے نبی وہی چیزیں جو وحی کے ذریعے بتائی گئی انبیاء کو، انہوں نے بتا دی کہ کل کیا ہونا ہے، قیامت سے پہلے کیا امارات، کیا نشانیاں، کیا کچھ ہوگا، یہ وحی کے ذریعے بتایا. لیکن من تلقاء نفسی، خود اور ہر چیز کا کل کیا ہونے والا ہے کوئی بندہ نہیں جانتا. یہ صرف اللہ کے پاس ہے اس کا علم. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہہ دیجئے کہ نہیں کوئی ذات، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. سورہ نمل آیت نمبر 65. اور فرمایا عالم الغیب فلا يظہر علی غیبہ احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. آیت نمبر 26-27 سورہ جن. عالم الغیب، کون ہے عالم الغیب؟ ایک اللہ تعالیٰ. فلا يظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب پر کسی کو کے لیے ظاہر نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کے جن کو وحی کے ذریعے خبر دے دیتا ہے. تو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا اور 6 ماہ بعد یہ ہوگا، سب جھوٹ اور فراڈ ہے، قرآن کی تعلیمات کے مخالف ہے یہ. تو ان کے پاس جانے سے کیا ہے؟ اور جو بندہ صرف ہاتھ دکھائے مذاق کے طور پہ پامسٹ کو کہ چلو یار ہاتھ دے کے بتاؤ میرا کہ کیا ہوگا مستقبل میں، اور اس کے یقین بھی نہ کرے، تو فرمایا لا تقبل اللہ صلاۃ 40 لیلہ. مسند احمد کی روایت ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس بندے کی جو صرف ہاتھ دکھاتا ہے. تو خدا را یہ کالا جادو اور یہ جناب بنگالی جادو اور یہ وہ ان چیزوں سے، یہ اشتہارات گھروں میں پھینکتے ہیں، ان سے باز آ جائیں محبوب قدموں میں، اور جناب جو مانگو وہ ملے گا. یہ سب اگر ایسا ہو تو ان کو کیا ضرورت ہے لوگوں کے گھر میں اشتہار بانٹنے کی اور لوگوں سے بھاری فیسیں لینے کی؟ خود ہی کیوں نہیں یہ خزانے اپنے بھر لیتے اگر یہ ہر مانگی اور ہر ماہ لوگوں کی خواہشوں کو پورا کرنے والے ہوتے. یہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے. اسی طرح کسی نفس کو قتل کرنا، اللہ تعالی نے فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. سورہ مائدہ آیت نمبر 32
ہے. اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر جس نے کسی نفس کو بغیر نفس کے مارا، قتل کیا یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک کو زندگی عطا کی گویا اس نے تمام انسانیت کو زندگی عطا کی. اور ہم نے اور ان تک پہنچ چکی تھی ہمارے رسولوں کی واضح بینات اور نشانیاں، اور اس کے بعد پھر بہت سے لوگ جو تھے وہ زمین میں فساد پھیلانے والے، اسراف کرنے والے تھے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. سورہ نساء آیت نمبر 93 نمبر آیت فرمایا جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم، ہمیشہ اس میں رہے گا. اور اللہ اس پہ غضبناک ہوا، اللہ ناراض ہوا، اللہ کی لعنت ہوئی، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے. جو دوائیوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں وہ بھی انسانیت کا قتل کرتے ہیں. جو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ بھی انسانیت کا قتل کرتے ہیں. اور جو جوش میں آ کر غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے وہ بھی قتل کرتا ہے. کسی انسان کو قتل کرنا یہ بغیر حق کے ناحق یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کی جزا آپ نے کیا فرمایا؟ اذا التقى المسلمان بسيفيهما، دو مسلمان آپس میں تلواریں، آپس میں پستول، بندوقیں تان کے کھڑے ہو جائیں، کسی بات پہ غصے میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے، فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی اور قتل ہونے والا بھی دونوں آگ میں جائیں گے. قیل یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ تو قتل کرنے والا تو جائے گا، یہ مقتول کیوں؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ یہ بھی حریص تھا کہ یہ بھی اپنے جو دوسرا مسلمان اسے قتل کرنے میں اسے موقع نہیں ملا، پہلے قتل ہو گیا. یہ بھی حریص تھا اسے قتل کرنے میں، اس کی نیت اور اس کے ارادے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا. یہ بخاری اور مسلم میں. اور نبی علیہ السلام میں لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواہ البخاری و احمد، مسند احمد کے اندر اور صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے، بندہ اس وقت تک اپنے دین میں آسانی کے معاملے میں رہتا ہے جب تک وہ حرام کا مرتکب نہیں ہوتا، کسی حرام خون کا مرتکب نہیں ہوتا، کسی کو قتل جب تک نہیں کرتا اس کے دین میں آسانی رہتی ہے. تو قتل سے انسان تباہ و بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. قتل سے تباہی و بربادی ہے. پھر سود کے بارے میں جس سے تباہ ہو جاتی ہیں معیشتیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو تباہ کر دیتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات میں برکتیں دیتے ہیں. یہ بندہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ تاجر کو مجبوری ہے قرض کی، یہ شراکت نہیں کرتا تجارت میں، قرض دیتا ہے اور اس کے اوپر مجھے اتنا پرسنٹیج چاہیے، خسارہ ہو تمہارا ہے، مجھے اس سے نہیں لینا دینا، بس یہ مجھے پرافٹ اتنا چاہیے، اتنے فیصد. بندہ مجبور ہوتا ہے اور خسارہ جب ہوتا ہے تو وہ اقتصاد کا پہیہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278، 79 اور 80. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جو اور چھوڑ دو سود کو جو باقی رہ گیا جاہلیت کے دور سے بھی تک جو چلا آ رہا ہے اسے چھوڑ دو. اگر تم مومن ہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم نے اعلان جنگ کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا راس مال ہے، جو اصل مال ہے، اصل کیپٹل جو ہے وہ تمہارا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے. اگر وہ تنگ دست ہو فنظرۃ الی میسرہ، اسے ایک مدت دے دو، جب آسانی کا وقت آئے تو تمہیں تمہارا قرض واپس کر دے. وان تصدقوا، اور اگر تم صدقہ کرو تو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو
تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور فرمایا لعن اللہ آکل الربا و موکلہ، رواہ مسلم. مسلم کے لفظ ہے کھانے والا سود اور کھلانے والا، تمام جو ہے ان پہ لعنت فرمائی. اور وَرَوَاهُ التِّرْمِذِي بِسَنَدٍ صحیح وزاد فی، ترمذی کے اندر یہ لفظ زائد ہیں وشاہدئی وکاتبہ، اس کے دونوں گواہ اور لکھنے والا، تمام پہ لعنت فرمائی. فرمایا الربا 72 بابا، 72 بابا، 72 شاخیں ہیں سود کی. ادناها مثل اتیان الرجل امہ، سب سے ہلکی شاخ ایسی ہے اس کا گناہ اتنا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی کسی نے. رواہ طبرانی فی الاوسط بسند صحیح، یہ طبرانی کے اندر لفظ ہیں. تو اندازہ کریں سود سے معیشتیں تباہ ہو گئیں، خاندان تباہ ہو گئے، شہر تباہ ہو گئے، ملک تباہ ہو گئے. کبھی بھی کوئی معیشت کہے کہ سود کی بنیاد پر وہ ترقی کر لے، یہ ناممکن ہے، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا. تو ہر اسلامی ملک کو چاہیے، ہر اسلامی خاندان کو، فرد کو چاہیے اپنی کمپنی، اپنا مؤسسہ، اپنی ملکی معیشت جو ہے سود سے پاک کر لے اگر اس نے ترقی کرنی ہے. ورنہ قرآن کی زبان وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہوگی؟ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ سود کو تباہ کر دیتے، اس سے کبھی کامیابی اور فلاح نہیں ہوتی. باقی انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل اگلی نشست میں کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.